مولانا، نوجوانوں کے حوالے سے ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نوجوان کی مختلف حیثیتیں ہیں. وہ ایک ملک کا بھی فرد ہے، وہ ایک معاشرے کا بھی فرد ہے، وہ ایک خاندان کا بھی فرد ہے. تو خاندان کے فرد کے اعتبار سے کہ ماں باپ کا ایک بچہ ہے، لاڈلا ہے، اللہ نے ایک بلکہ قرآن مجید میں تو ایک جگہ اس کو آزمائش بھی قرار دیا ہے، تو ایک خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے ایک نوجوان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں کی مختلف حیثیتیں. آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس کی ایک حیثیت یہ کہ وہ نوجوان ہے. نوجوانی کا مطلب ہے اس کا دوڑتا ہوا گرم خون ہے، ٹھیک ہے نا. تو دوڑتا ہوا گرم خون اگر صحیح جگہ پہ استعمال نہ ہو تو غلط جگہ پہ ہوتا ہے استعمال. تو نوجوان آدمی کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے خاندان کے طور پر، تو اس کو سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی فیملی کا ممبر ہوں. یورپ میں اور مسلم معاشرے میں یہی فرق ہے. وہاں فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے، تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. ان کے جو ریلیشن ہے کسی سے، وہ فرینڈ شپ والا ریلیشن ہے یا گرل فرینڈ، وہ بھی فرینڈ شپ ہی ہے. یعنی فرینڈ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا. تو ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو وہی کلچر چاہیے یا ہمیں وہ جو پرانا کلچر ہمارا چلا آ رہا ہے جس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے. صحیح. یعنی جو فیملی اور جو خاندان کا ایک کلچر ہے، کا نظام ہے، اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. بہت ساری چیزوں میں ہمیں نا ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کوئی منزل ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے جانا کدھر کو ہے. ابھی جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو یہی نہیں پتہ کہ ہم کس قسم کا فیوچر چاہتے ہیں، اپنے ملک کا یا اپنی قوم کا یا اپنے خاندان کا مستقبل ہم کیا چاہتے ہیں، اپنا فیوچر ہم کیا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے عیاشی ایک ہے، نائٹ کلب ہیں، شراب ہے، لڑکیاں ہیں، تو وہ اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جب تک جوانی ہے اس وقت تک یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اور یہ ختم ہو جائے گی، یعنی بڑھاپا بھی آئے گا. میں اکثر اپنے بیانات میں ایک بات لڑکوں سے کہتا ہوں کہ جوانی اور بڑھاپے میں فرق کیا ہے. صحیح. یعنی کسی نے سوال پوچھا نا کہ جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے، تو اس کا سب سے مختصر اور آسان جواب یہ ہے کہ جوانی میں آپ کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو سوچنا چاہیے کہ جو ابھی آپ نے موبائل میں اتنی حسینوں کے نمبر ڈالے ہوئے ہیں یہ تھوڑے دنوں بعد حکیموں میں تبدیل ہونے والے ہیں نمبر. تو اس سے پہلے آپ کچھ کر لیں تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، قوم آپ کو یاد رکھے. تھوڑی سی یہاں میں وضاحت چاہوں گا اگر آپ مناسب سمجھے تو. مغربی معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں جیسے آپ نے فرمایا عیاشی ہے، نائٹ کلبز ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تصور ہے، لیکن اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اس کو ہم مابعد طبیعتی طور پر نہیں دیکھ رہے، لیکن دنیا کی زندگی میں ان کا جو مقصد ہے اس میں وہ بڑے کلیئر ہیں اور اسی یہی وجہ ہے کہ وہ آگے ترقی کر رہے ہیں. تو اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں؟ اصل میں جب بھی کوئی مقصد ہوگا نا آپ کے سامنے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، تو کم از کم آپ اس مقصد میں تو کامیاب ہوتے ہیں نا. ہمارے ہاں نوجوانوں کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بالکل جب ہے ہی نہیں، نہ دنیا ہے نہ دین ہے. یعنی ایسی بے فکری والی زندگی ہے کہ جو دینی حلقوں میں جو نوجوان آتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی بے فکرے ہو جاتے ہیں. یعنی ایک صاحب نے اس کو یوں تعبیر کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ جب دین کی طرف آتا ہے تو وہ صحت اس کی اچھی ہو جاتی ہے، موٹا ہو جاتا ہے وہ. تو کسی نوجوان سے پوچھا گیا کہ آپ جب سے دین کی طرف آئے ہیں تو آپ ماشاءاللہ کافی پھیلتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جو فکر جو آدمی سکڑتا ہے نا، وہ فکر دو فکروں سے سکڑتا ہے، یا تو آخرت کی فکر ہوگی یا دنیا کی فکر ہوگی. تو جب سے میں دین پر آیا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں، تو اس لیے اب میں پھیلتا جا رہا ہوں. تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ دین. ان کے سامنے کم از کم دنیا تو ہے نا، تو وہ دنیا کو تو لائف کو انجوائے کرتے ہیں وہ، اور غلط کرتے ہیں جس طرح سے ان کی زندگی ہے، بالکل جانوروں والی زندگی بن چکی ہے. تو نوجوان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں یا اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یا میں عیاشی کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ دلائل کے کچھ تانے بانے ملا کے اس کو نظریہ درست کرنا چاہیے کہ مجھے مستقبل میں بننا کیا ہے. صحیح. مجھے اچھے کام کرنے ہیں، برے کام کرنے ہیں مجھے. تو اگر وہ برائی کا اس نے فیصلہ کیا ہے تو وہ تو ایسے نوجوان تو ہمارے ابھی میرے خیال ہے اس انٹرویو میں ہمارے مخاطب نہیں ہیں.